بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور جہاں ہم مسلمان اس مہینے میں بہت سی نیکیاں کرنے اور اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں کچھ ایسے کام بھی ہیں جو رمضان المبارک میں مسلمان یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نیکی ہیں اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوتی۔ انہی نیکیوں میں سے یا انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کو ہم 3 عشروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کچھ کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں، کچھ پوسٹرز چھپے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پاکٹ سائز لٹریچر ہوتا ہے جس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، اور پھر اس کی دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں 1887 نمبر روایت ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کچھ الفاظ یوں ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان کا عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جو حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث میں ضعف کی 2 وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سماع نہیں ہے، انہوں نے ان سے کوئی چیز سنی نہیں ہے۔ دوسری اس حدیث کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، جس کے بارے میں ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ ضعف ولا یحتج بہ، ان میں ضعف ہے اور ان سے حجت نہیں لی جاتی۔ امام احمد، ابن معین، امام نسائی، ابن خزیمہ اور امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام محدثین نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اور بلکہ اس کو کئی محدثین نے منکر اور موضوع قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث من گھڑت ہے اور اس کو جو ہے وہ خود سے بنا لیا گیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں بھی اسے منکر قرار دیا، جلد نمبر 2 صفحہ 262 پر۔ تو علماء کے یعنی محدثین کے نزدیک یہ روایت بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم رمضان کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی 10 روزے جو ہیں وہ رحمت کے ہوں گے، اس کے بعد جو درمیان والا عشرہ ہوگا وہ مغفرت کا ہوگا، اور پھر آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوگا۔ لیکن جب ہم صحیح روایات پڑھتے ہیں تو صحیح روایات میں اس کے برعکس ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ پورا کا پورا رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ رحمت بھی ہے، وہ مغفرت بھی ہے، وہ جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں 1089 نمبر پر موجود ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پہلے عشرے میں کھلتے ہیں، بلکہ دوسرے اور تیسرے عشرے میں بھی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور رحمت پورے کے پورے مہینے میں ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ رمضان پورا کا پورا رحمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں 37 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا قیام کیا یا رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے گناہ گزر چکے ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب مغفرت یعنی گناہوں کی معافی، ہر دن روزہ ہے تو ہر دن مغفرت ہے، ہر دن قیام ہے، ہر دن رات کو تراویح پڑھنی ہے تو ہر دن مغفرت ہے۔ تو رمضان کا دوسرا حصہ ہی یا دوسرا عشرہ ہی ہم کہیں کہ مغفرت ہے، باقی پہلا اور آخری حصہ مغفرت نہیں ہے، تو یہ اس حدیث کے بالکل برعکس ہو جائے گا، اور اس حدیث کے مفہوم کا ہم انکار کر رہے ہوں گے۔ تیسرا کہ رمضان پورا کا پورا جہنم سے آزادی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے 1642، صحیح روایت ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے اور رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، خیر کو تلاش کر، ویا باغی الشر اقصر، اور فرشتہ کہتا ہے اے برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے، رک جا، گناہ نہ کر۔ اور آگے کیا لفظ ہے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہر رات جہنم سے بہت سارے لوگ آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات، رمضان کی ہر رات یہ کام ہوتا ہے۔ تو جہنم سے آزادی بھی پورا مہینہ، مغفرت بھی پورا مہینہ،
رحمت بھی پورا مہینہ، صحیح احادیث اس کی موجود ہیں۔ ہم ایک من گھڑت اور موضوع اور منکر حدیث کو لے کر اپنے معاشرے میں ہم لوگ کرتے تو نیکی کی وجہ سے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے تو ہم اس طریقے سے اس کو تقسیم نہیں کریں گے۔ تو ہمیں پورے رمضان ہی رحمت بھی مانگنی ہے، مغفرت بھی مانگنی ہے، اور جہنم سے آزادی بھی مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام روزے، تراویح اور عبادات قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔